وہ اندھیرے میں ڈوبی کالی رات تھی جسے اس جنگل نے خوفناک بنا رکھا تھا۔ اسی خوف کو اپنے پورے وجود میں لپیٹتی وہ تیزی سے ان درختوں کے بیچ بھاگ رہی تھی۔ مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول رہی ہے، پاؤں اب درد کرنے لگے ہیں، مگر وہ رک نہیں رہی، وہ رک سکتی بھی نہیں تھی۔ گردن موڑ کر وہ پیچھے دیکھتی ہے، جہاں اندھیرے میں ڈوبا ایک سایہ ہوا میں اڑتا ہوا تیزی سے اس کی جانب آ رہا ہے۔ وہ اپنی رفتار بڑھاتی ہے، مگر اس کے پاؤں اب ہمت ہارنے لگتے ہیں اور اچانک دایاں پاؤں مڑنے پر وہ منہ کے بل نیچے گرتی ہے۔ ایک سستی کے ساتھ وہ اپنی پھولی ہوئی سانس کو ہموار کرتی اٹھ کر دوبارہ پیچھے دیکھتی ہے، جہاں وہ سایہ اب اس کے نزدیک آتا اس کے پورے وجود کو اندھیرے کی لپیٹ میں دے رہا ہے۔ خوف کی سی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہیں۔ وہ سایہ اب اس کے زخمی پاؤں کے پاس رکتا ہے اور اپنا چہرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب لاتا ہے۔ اٹھ کر بھاگنے کی طاقت وہ کھو چکی ہوتی ہے، اس لیے کانپتے ہاتھوں کی مدد سے وہ خود کو پیچھے کی اور گھسیٹتی ہوئی خود کو اس سائے سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگتی ہے، جو کہ لمحہ لمحہ اس کے نزدیک آتا جا رہا ہے۔ وہ اندھیرے میں ڈوبا چہرہ اب اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر آ کر رکتا ہے۔ انابیہ کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ اب وہ سایہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، آنکھیں جن کی روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی ایک سیدھی لائن کی صورت میں اس کی آنکھوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر دینا چاہتی تھی، مگر جیسے اس کا پورا وجود اس کے کنٹرول سے باہر تھا۔ وہ نہ خود کو ہلا پا رہی تھی اور نہ اپنی آنکھیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ روشنی اس سائے کی آنکھوں سے کچھ کم ہوتی اب اس کی آنکھوں کو چھوتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس سائے کا چہرہ اس پر واضح ہوتا ہے۔ یہ وہی تھا، وہی سفید چہرہ، وہی نیلی چمکتی آنکھیں، وہی نیلے بال۔ یہ وہی تھا جو اپنی آنکھوں کی چمک اس کی آنکھوں میں جیسے منتقل کر رہا تھا، اور پھر اس نے اس کے نیلے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ بھاری اونچی آواز میں اس نے 2 الفاظ کہے، ویک اپ، اور انابیہ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ اس کا ماتھا، گردن اور پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ سیدھی لیٹی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، ایسے جیسے اس کی کسی مسلسل مشقت سے اس کی سانس پھول گئی ہو، اور اب وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرمئی آنکھیں چھت پر لگے پنکھے پر ہیں جو چل نہیں رہا، پر وہ اسے پہچانتی تھی۔ جاگ گئی تم؟ ٹھیک تو ہو؟ اس کی والدہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا، جس پر انابیہ نے اپنی خوف سے پھیلتی آنکھیں ان کی جانب کیں۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ جی، اپنا سر ہلاتے اس نے اچکتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے شاہد کی موت کا بہت اثر لیا ہے بیٹا، دیکھو کیسے بخار میں تپ رہی ہو۔ شاکرہ ہمدانی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جہاں پسینہ آنے کے باعث اس کے بخار میں اب تھوڑی کمی آئی تھی۔ شکر ہے کچھ کم ہوا، 24 گھنٹوں سے تم بخار میں بے ہوش رہی ہو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اس کا ماتھا چومتی وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے جاتے ہی اس نے اب اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ اس کا کمرہ تھا، تو یعنی وہ لوگ فارم ہاؤس سے واپس آ گئے تھے۔ کون ہے وہ؟ کیوں بار بار نظر آتا ہے مجھے؟ وہ اب اس خواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ لگتا ہے تم نے ایک نئی ہابی شروع کر دی ہے، بار بار بے ہوش ہو جانے کی۔ ایک طنزیہ آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور اس آواز کے مالک کی جانب دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے
سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، بیڈ پر لیٹے رہنے کا بہانہ جو مل جاتا ہے نا۔ پھیکی مسکراہٹ لیے اس نے اسے جواب دیا، جس پر شارق نے افسوس سے سر ہلایا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے انابیہ؟ تم اتنے کمزور اعصاب کی تو نہ تھی کہ بے ہوش ہو جاؤ۔ شارق کے ساتھ کھڑے زمان کے چہرے پر اپنی بہن کے لیے فکر مندی تھی، جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اعصاب کمزور نہیں ہیں، بس واقعات خوفناک ہیں، اس نے ایک بار پھر چھت کی جانب دیکھتے کہا۔ شاہد کی اس طرح موت اور وہ منظر ہم سب کے لیے ناقابل فراموش ہے، مگر ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا انابیہ، کیونکہ ہمارے اس طرح پریشان رہنے سے نہ تو وہ واپس آئے گا اور نہ ہی وہ منظر ہماری یادداشت سے مٹ سکے گا۔ اس طرح ہمت ہارنے سے بس ہمیں نقصان ہی ہوگا، اور میں تمہیں نقصان میں نہیں دیکھ سکتا۔ انابیہ نے اس کے جانب دیکھا۔ اس کا پیارا بھائی اپنی اکلوتی بہن کے لیے پریشان تھا۔ پھر نظر شارق کی جانب گئی، جو بظاہر اسے بے تاثر چہرے سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، فکر مت کرو، میں کل تک دوبارہ تمہیں اس گھر میں گھومتی نظر آؤں گی، ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، جس پر ان دونوں ہی کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ گڈ، ممی تمہارے لیے سوپ لا رہی ہیں، پی کر میڈیسن لے لینا اور آرام کرو۔ زمان کی نصیحت پر انابیہ نے مسکرا کر سر ہلایا، جس پر وہ دونوں اب واپس پلٹتے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ایک بار پھر انابیہ کے چہرے کی مسکراہٹ خوف میں بدلی۔ وہ کسی کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا، کوئی اس پر کبھی یقین نہیں کرتا، پر وہ ہو رہا تھا۔ اب وہ کیسے کسی کو بتاتی کہ اس کی حالت کی وجہ شاہد کی موت نہیں، بلکہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے اس آئینے میں لکھے دیکھے۔ ایک بار پھر اسے چھت پر خون سے لکھے وہ الفاظ نظر آئے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی، بے ساختہ اس کی گردن نفی میں ہلنے لگی۔ میں نے نہیں، I am not a murderer۔ ان الفاظ کو دیکھتی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ چلو اٹھو، یہ سوپ پیو، شاباش۔ ممی کی آواز ایک جھٹکے سے اسے جیسے کسی ٹرانس سے باہر لائی۔ اس نے فوراً اپنی ممی کی جانب دیکھا، جو اب سائڈ ٹیبل پر سوپ کی ٹرے رکھتی ہوئی اسے اٹھنے میں مدد دینے لگی، اور پھر نظر دوبارہ چھت کی جانب گئی، جہاں صرف رکا ہوا پنکھا تھا، کوئی الفاظ نہیں۔ تجھ سے دوری کا دکھ نہیں، تیرے بچھڑنے کا درد باقی ہے، تیرے ساتھ کی طلب نہیں، تیری محبت کا نقش باقی ہے۔ وہ ٹیرس پر کھڑے نیلے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور اداس سی ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا اور بال بکھرے ہوئے۔ اسے جو بھی دیکھتا تو جان جاتا کہ وہ مکمل طور پر اجڑ چکی ہے۔ شوق سی زندگی انجوائے کرنے والی نیہا اچانک مرجھایا ہوا وہ پھول بن گئی ہے، جو اپنی تازگی، خوبصورتی اور خوشبو سے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اب بچا ہے تو بس وہ وجود۔ تم جانتی ہو، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، پر آج دیکھ رہا ہوں تو خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ منگنی کی تقریب کے بعد جب سب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو دونوں اسی ٹیرس پر کھڑے چاند دیکھ رہے تھے جب شاہد نے کہا تھا، اور اس کی بات پر نیہا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ افسوس کیوں؟ اس کے دل میں ڈر جاگا، کہیں وہ اس منگنی سے ناخوش تو نہیں؟ افسوس اس بات کا کہ اتنے سال تم میرے سامنے ہی تھی، پر میں نے تمہیں ایسے دیکھا نہیں۔ اب شاہد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، نظر تیسری انگلی میں موجود
चमकते नगीने वाली अंगूठी पर टिकी थी। काश कि बहुत पहले ये नज़र तुम पर डाल देता तो ये अंगूठी बहुत पहले इस उंगली में होती, और आज तुम यहाँ नहीं, मेरे घर में मेरी दुल्हन बनी मेरे सामने होती। नज़र अंगूठी से हटाकर नेहा के लाल होते चेहरे पर गई, जो उसके अल्फाज ख़त्म होते ही बेसाख्ता उसके हाथ से अपना हाथ खींचकर रुख फेर गई। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अपनी दिलकश मुस्कुराहट छुपाए वो लाल चेहरे और चमकती आंखों से चांद देखती कहने लगी, इसी तरह की बातें तो मंगेतर करता है। अब शाहिद ने भी रुख सीधा किया और नज़र आसमान पर चमकते चांद पर डाली। बस अब जल्दी से शौहरों वाली बातें करने का मौका मिल जाए तो जिंदगी का मज़ा आ जाए। और अब की बार नेहा के लिए वहाँ खड़ा रहना महाल हो चुका था। शाहिद तुम बदतमीज़। और इसी के साथ वो उसके बाजू पर मुक्का मारती तेजी से अंदर की जानिब भागी, जबकि पीछे शाहिद का कहकहा गूंज उठा। किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ उसे माजी से हाल में ले आई। चेहरे पर बेख्तियार फैल जाने वाली मुस्कुराहट मुरझा गई। आंसुओं का सैलाब एक बार फिर उसकी आंखों से बहने को तैयार था, और उसे नेहा ने रोका नहीं था। वो खामोश आंसू अब चेहरा भिगा रहे थे। तुम कितने बड़े झूठे हो शाहिद। मुझे दुल्हन बनाने के बजाय मुझे छोड़ गए। बेवफा हो तुम। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो अब रोने लगी। मोहब्बत जख्म नहीं देती। मोहब्बत तो एक खुशगवार एहसास है, मगर जब वो छीन जाए तो उससे बड़ा गम शायद कोई नहीं। वो भी वही गम सह रही थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद को संभालो नेहा। अम्मी की आवाज़ पर वो उनके गले लगे। एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया अम्मी? क्यों चला गया वो मुझे छोड़कर? वो हिचकियों के दरमियान सवाल कर रही थी। उसे कुछ मत कहो नेहा, वो गया नहीं है, उसे भेजा गया है। ही इज़ विक्टिम। और अम्मी के अल्फाज पर उसकी हिचकियाँ रुकी। फौरन उनसे अलग होकर उनकी जानिब देखा, जो अब उसकी आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे से साफ करती हुई मजीद कहने लगी, ये रोने नहीं बल्कि संभलने का वक्त है। तुम्हें उसके कातिल को सज़ा दिलवानी है बेटा। शाहिद को इंसाफ दिलवाना है तो रोना बंद करो। और अम्मी की बात पर इसे कुछ याद आया। ये ब्रेसलेट हमें शाहिद की लाश के पास से मिला था। ये कातिल का हो सकता है। कानों में बदर के अल्फाज और जहन में वो ब्रेसलेट रोशन हुआ। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। सर हिलाकर कहते उसने अपने आंसू साफ किए। हमें उसके कातिल को सज़ा दिलवानी है। एक अज़म से कहती हुई वो अब पहले से बेहतर लग रही थी, ऐसे जैसे उसे जीने का नया मकसद मिल गया हो। शाबाश, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। अम्मी की बात पर वो सर हिलाकर पलटी और चेहरे पर बेहद संजीदा तासुरात आए। अनाबिया। बदर को दिया अपना जवाब उसे एक बार फिर सुनाई दिया। तासुरात खतरनाक हद तक संजीदा हुए। जाने वो कुछ सोच रही थी या कोई इरादा कर बैठी थी। ये पुलिस हेडक्वार्टर के एक कमरे का मंजर है, जहां सामने दीवार पर लगे वाइट बोर्ड पर शाहिद की बॉडी की तस्वीर के साथ साथ अनाबिया, लीजा, नेहा, शारिक और जमान की तस्वीर दायरे की सूरत में लगी हैं। हर तस्वीर के नीचे उनका डेटा लिखा है और दरमियान में एक सवालिया निशान बना है। जबकि इस बोर्ड के बिल्कुल सामने ब्लू जीन्स पर डीप मेहरून शर्ट पहने, मेज से टेक लगाए, दोनों हाथ मेज के कोनों पर टिकाए, दाएं हाथ में मुसलसल पेन घुमाते वो गहरी नीली आंखें उस बोर्ड पर टिकाए खड़ा है।
کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور سلیم چائے کے 2 کپ لیے اندر آتا ہے۔ چائے سر، ایک کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ نظر بورڈ سے ہٹائے بنا گرم گرم چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ایک گھونٹ بھرتے اس نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، یقین نہیں آتا کہ ایک لڑکی اتنے مضبوط شخص پر ایسا وار کر سکتی ہے۔ سلیم نے بائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھتے کہا، ضروری نہیں کہ وار اسی نے کیا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ بدر نے ایک اور گھونٹ لیتے کہا، پر ثبوت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ بریسلیٹ ہمیں شاہد کے ہاتھ کے پاس سے ملا تھا اور وہ انابیہ کا ہی ہے۔ بالکل، مگر ایک بات بتاؤ، بدر نے اس کی جانب دیکھا، اگر یہ انابیہ نے کیا ہے تو پھر اپنا بریسلیٹ اس نے کیوں نہیں اٹھایا؟ بدر کی جانب سے سوال ہوا، کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہوا اس کے گرنے کا۔ اکثر جلد بازی میں مجرم ایسی غلطیاں کر جاتا ہے۔ رائٹ، مگر کوئی بھی مجرم جب دوبارہ سب سے پہلے اس جگہ جاتا ہے جہاں اس نے جرم کیا ہو تو دوسروں کو بلانے سے پہلے وہ ایک نظر ضرور ڈالتا ہے ہر چیز پر کہ کہیں کچھ رہ نہ گیا ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ شاہد کو سب سے پہلے دیکھنے والی انابیہ تھی اور اس نے شاہد کی جانب ایک بھی قدم نہیں بڑھایا بلکہ سیدھا اندر کی جانب بھاگی، جو کہ ایک نارمل انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے، کسی مجرم کا نہیں۔ بدر کی بات پر سلیم نے شاہد کی تصویر پر نظر ڈالی۔ بریسلیٹ ٹھیک شاہد کے ہاتھ کے پاس سے گرا تھا، جیسے قتل کے وقت اس نے وہ اس کی کلائی سے نکالا ہو۔ اس بریسلیٹ پر نظر پڑنا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ اگر انابیہ قتل کر کے جلدی سے اندر چلی بھی گئی تھی تو صبح اس کے پاس بہت وقت تھا، وہ آرام سے اسے دیکھ کر اٹھا سکتی تھی۔ کیا وہ اتنی بیوقوف تھی کہ اس نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، یا پھر وہ واقعی پینک میں تھی؟ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، مگر سلیم نے نظر دوبارہ بدر کی جانب کی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بس ایک تھیوری ہے، ثبوت اسی کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا، جانے وہ کس سوچ میں گم تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے سر۔ سلیم نے اسے کچھ دیر خاموش پایا تو کہا، قتل درخت کی کسی مضبوط شاخ سے کیا گیا ہے نا؟ اور بدر کے سوال پر سلیم کو ایک بار پھر حیران ہونا پڑا۔ وہ شخص واقعی کمال کا تھا۔ جی، ڈاکٹر کو گھاؤں میں سے کچھ دھاگے نما شاخیں ملی ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ قاتل نے اسی درخت کی کوئی مضبوط ڈالی کو توڑ کر اس پر وار کیا۔ یہ بہت عجیب ہے۔ سلیم اب کافی کا کپ میز پر رکھتے کھڑا ہوا۔ اس نے کچھ ایسا دیکھا تھا جو کہ بہت خوفناک یا شاکنگ تھا، اسی لیے اس کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی ہیں، اور یہ گھاؤ کا ریئیکشن تھا کہ اس کے ہونٹ اس طرح نیلے تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا قتل نہیں دیکھا۔ کوئی کسی ڈالی سے کیسے کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ سلیم نے الجھتے ہوئے بدر کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی تھی۔ یہ قاتل ہی بتائے گا۔ بدر نے کافی کا ایک اور گھونٹ لے کر اسے میز پر رکھتے ہوئے سیدھے ہوتے کہا، جیسے وہ اب کوئی ارادہ کر چکا ہو۔ آپ کا مطلب باڈی گھر والوں کے حوالے کر دو، ہم تدفین کے فوراً بعد انابیہ کو کسٹڈی میں لے رہے ہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سلیم نے ایک بار پھر اس وائٹ بورڈ پر لگی انابیہ کی تصویر کی جانب دیکھا۔ صاف رنگت، سرمئی بڑی آنکھیں، شولڈر کٹ، سلکی ہلکے براؤن بال، کھڑی ناک، پتلے گلابی ہونٹ اور اسمارٹ پرسنالٹی کے ساتھ مسکراتی ہوئی انابیہ۔ کیا واقعی یہ قاتل ہے؟
سلیم نے خود کلامی کی۔ اتنی معصوم دکھنے والی سنجیدہ مزاج کی یہ لڑکی کسی بھی اینگل سے قاتل نہیں لگتی تھی، اور شاید وہ قاتل تھی بھی نہیں، یا شاید وہی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ہفتے پہلے شہر سے باہر فارم ہاؤس میں قتل ہونے والے شاہد عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، جسے پولیس نے خفیہ رکھا ہوا ہے۔ مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ مقتول شاہد عدیل کی باڈی کل صبح ان کے گھر والوں کے حوالے کر دی جائے گی اور ظہر کے وقت ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ تفصیلات کچھ دیر بعد دی جائیں گی۔ کیمرے کی روشنی رپورٹر کے چہرے سے ہٹتے ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی اور غصیلے تاثرات ظاہر ہوئے۔ سامنے پڑے میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے ایک ہی گھونٹ میں پیا۔ ایک میک اپ آرٹسٹ تیزی سے ہاتھ میں برش اور کٹ پکڑے اس کی جانب آتا ہے، جسے وہ دایاں ہاتھ اٹھا کر روک دیتا ہے۔ اب بائیں اور سے ایک اور شخص ٹی شرٹ اور جینس میں نمودار ہوتا ہے۔ خود کو سنبھالو یار، ایسے کیسے کام چلے گا؟ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اس شخص نے کہا، جس پر اس نے سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یہاں زبردستی بٹھا کر میرے ہی کزن کی رپورٹنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں خود کو سنبھالوں؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے میرے لیے؟ زمان نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر میز پر مارتے کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، مگر ہم مجبور ہیں۔ باس نے کہا ہے کہ تمہیں ہی یہ رپورٹ کرنا ہوگا۔ بالکل، مجھے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ جب میرے دوست نما کزن کی لاش میرے سامنے پڑی تھی تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں پولیس کے بعد سب سے پہلے اپنے چینل کو بلاتا تاکہ یہ تازہ خبر سب سے پہلے ہمارے چینل پر چلتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور کوئی اور چینل اوپر آ گیا۔ یہ غلطی ہے میری۔ زمان نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اسے اس قدر بے حسی پر غصہ آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ جس چینل کو اس نے 4 سال دیے وہ آج اسے اتنی اذیت سے گزار رہا ہے کہ اپنے ہی دوست کی موت کی تازہ اپڈیٹ اسے دینی پڑ رہی ہے۔ سوری یار، یقین کر یہاں موجود کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں چاہتا، اس شخص نے شرمندگی سے کہا۔ ابھی زمان نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک اسسٹنٹ بھاگتا ہوا ہاتھ میں کچھ پیپرز لے کر آیا۔ تازہ خبر ملی ہے، پیپرز زمان کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، جس پر زمان نے اس شخص کی جانب غصیلی نگاہ ڈالی اور ایک بار پھر کیمرے کے سامنے اداکاری کرنے کے لیے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ انابیہ کا بخار اب تقریباً اتر چکا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں مما اور بابا کے ساتھ بیٹھی نیوز چینل دیکھ رہی تھی، جہاں کچھ ایڈز کے بعد اب دوبارہ بریکنگ نیوز کی ہیڈ لائن نمودار ہوئی اور اس کے بعد زمان کا چہرہ۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ زمان اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ چینل کے پریشر پر وہ یہ رپورٹنگ تو کر رہا ہے، پر یقیناً وہ اندر ہی اندر اس کیمرے کو توڑ دینے سے خود کو روکنے میں مصروف ہے۔ وہ سب اب نئی آنے والی اس نیوز کے منتظر تھے۔ انابیہ بھی ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھامے ٹی وی پر نظر ٹکائے بیٹھی ہے۔ آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس میں قتل ہونے والے شاہد عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کچھ ثبوت ملنے کے بعد پولیس آفیسرز قاتل کا پتہ لگا چکے ہیں۔ شاہد عدیل کو قتل کرنے والے کا نام انابیہ حمدانی ہے۔ اچانک سے زمان کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، آنکھیں غصے سے کھلتی ہیں جو کہ سیدھا انابیہ پر ٹکی ہیں۔ تم ہو قاتل، تم نے مارا ہے اسے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں کیا؟
وہ اب باقاعدہ چیخنے لگتا ہے، جس پر انابیہ کے ہاتھ سے گرم چائے کا کپ اس کے پاؤں میں گرتا ہے اور ایک دل خراش چیخ اس لاؤنج میں گونجتی ہے۔ شاکرہ ہمدانی تیزی سے اس کے پاس آتی ہیں، جبکہ وہ گھبرا کر پیچھے ہوتی ہے۔ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں مارا اسے، اپنے دونوں ہاتھوں کو نفی میں ہلاتے وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی ہے، جبکہ شاکرہ ہمدانی کی توجہ اس کے گرم چائے سے جلتے پاؤں کی جانب ہے۔ یہ کیا کر دیا تم نے انابیہ؟ وہ پریشانی سے گویا ہوتی ملازمہ کو آواز دینے لگی، جبکہ انابیہ اب بھی نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے نہیں کیا ممی۔ وہ انگلی ٹی وی کی جانب اٹھاتی ہے، جہاں زمان کا چہرہ اب بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کیا قتل۔ کیا کہہ رہی ہو؟ خود کو سنبھالو، پورا پاؤں جل گیا ہے تمہارا، اب کی بار فیصل ہمدانی نے اس کے پاس آتے کہا۔ میں قاتل نہیں ہوں پاپا، زمان جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور اب وہ دونوں چونکے تھے۔ یہ انابیہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اور قاتل؟ تم کیا کہہ رہی ہو انابیہ؟ زمان نے ایسا کچھ نہیں کہا، سنو اسے۔ فیصل ہمدانی نے اب ٹی وی کا والیوم تیز کیا، جبکہ انابیہ نے ایک بار پھر خوف سے پھیلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور کچھ ثبوت ملنے کے بعد پولیس مقتول شاہد عدیل کے قاتل کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ قاتل کا نام اور اس کی شناخت ابھی نہیں بتائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کل مقتول کی تدفین کے بعد وہ تمام صورتحال سے آگاہ کر دے گی اور قاتل کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ زمان ایک بار پھر نیوز دہرا رہا ہے، اور اس بار انابیہ کے کانوں نے وہی سنا تھا جو کہ وہ سچ میں کہہ رہا تھا۔ آؤچ! پاؤں پر کسی جلن کے احساس پر اس نے چسکی لیتے نیچے دیکھا، جہاں شاکرہ ہمدانی اس کے جلے ہوئے پاؤں پر کوئی مرہم لگا رہی ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، دھیان ہی نہیں ہے کسی طرف، سارا پاؤں جلا دیا۔ چلو اب جا کر آرام کرو، اور خبردار جو تم نے شاور لیا اسے پانی نہیں لگنے دینا، جا کر چپ کر کے لیٹ جاؤ، اسے سختی سے کہتی وہ اب انابیہ کو سہارا دیتی اوپر اس کے کمرے کی جانب لے جا رہی تھی، جبکہ انابیہ کو اب جلن کا احساس ہوا تو چلنا بھی محال تھا۔ کچھ دیر بعد شاکرہ ہمدانی اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر واپس آئیں تو فیصل ہمدانی کو پریشانی میں پایا۔ کچھ دنوں سے انابیہ بہت عجیب بیہیو کرنے لگی ہے، فیصل ہمدانی نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں، جب سے وہ واقعہ ہوا ہے انابیہ حد سے زیادہ حساس ہو گئی ہے، ہر وقت ڈری سہمی رہتی ہے۔ شاکرہ ہمدانی بھی اس کے لیے پریشان تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے کل تدفین پر نہیں لے کر جانا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس کا پاؤں بھی زخمی ہے اور اس حالت میں اس کا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ شاکرہ ہمدانی نے بھی حامی بھری۔ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، اس کی دوست ہے نا لیزا، اسے یہاں اس کے پاس بلا لو، وہ انابیہ کا خیال رکھ لے گی اور ہم تینوں وہاں چلے جائیں گے۔ فیصل ہمدانی نے مشورہ دیا، جس پر شاکرہ ہمدانی نے سر ہلاتے ہوئے موبائل اٹھایا اور اسے کل انابیہ کے پاس آنے کا کہا۔ محبت زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے، ایسے حسین رنگ کہ انسان ان میں کھو کر رہ جاتا ہے، اور پھر وہی محبت زندگی سے ہر رنگ چھین لیتی ہے، ایسے کہ کھویا ہوا انسان جاگ جاتا ہے، اور ایک بار جاگ جانے کے بعد دوبارہ کھونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ نیہا کی زندگی کے رنگ بھی چھین لیے گئے تھے، وہ بھی جاگ گئی تھی۔ آج وہ اپنی محبت کے وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے جدا ہوتا دیکھ رہی ہے۔ آج وہ اسے الوداع کر رہی تھی، جس کے ہمیشہ ساتھ رہنے کا کبھی وعدہ کیا تھا۔ آج وہ روئی نہیں تھی، بس آنکھوں میں نمی تھی جو کہ خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
اس نے ان 9 دنوں میں اتنے آنسو بہا لیے کہ اب اس کی آنکھوں کا آنسو جیسے خشک ہو گیا تھا اور رہ گئی تو بس نمی۔ لیکن اس نمی کے پیچھے ایک انتظار بھی چھپا تھا، اس کی محبت کے قاتل کو سزا ملنے کا انتظار۔ زمان اور شارق اس وقت شاہد کی قبر کے پاس کھڑے تھے۔ تمام مرد حضرات ان سے مل کر جا چکے تھے، پر وہ دونوں اب بھی وہیں تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں شاہد، زمان نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ مت ہو، یہ تمہارا کام ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی چینل کا پریشر ہے، شارق نے اسے سمجھتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ دوں، زمان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، تم اس کی موت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ اگر تم چاہو تو اس نوکری کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور شارق کی بات پر زمان نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس طرح تمہیں اندر کی رپورٹ ملتی رہے گی۔ پولیس اور انویسٹیگیٹر کبھی بھی گھر والوں کو پوری بات نہیں بتاتے، جو چھپانا چاہتے ہیں چھپا لیتے ہیں اور جو بتانا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ ان کے اپنے بھی بہت چکر ہوتے ہیں، مگر تم سے کچھ نہیں چھپ سکے گا، تم لوگوں کی پہنچ اندر تک ہوتی ہے، تو اس طرح تم شاہد کو انصاف دلانے میں مدد کر سکتے ہو۔ شارق کی بات پر زمان نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ شارق ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، چینل کے بندے اور ایک رپورٹر ہونے کی حیثیت سے وہ ہر معلومات حاصل کرنے اور انویسٹیگیٹ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ وہ شاہد کو انصاف دلانے میں یقیناً مدد کر سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پولیس کا اس قاتل کا نام گرفتاری سے پہلے ڈسکلوز نہ کرنے کے پیچھے بھی یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ بالکل، ان کا شک ہم سب کی طرف ہی ہے۔ وہ اصل قاتل کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور ہمیں پھنسا بھی سکتے ہیں۔ اور شارق کی بات نے زمان کو ایک نئی سوچ دی۔ اس کے اندر کی شرمندگی اور غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ پوری رات اس کی درد میں گزری، پاؤں کی جلن جیسے سب کچھ اس کے ذہن سے مٹا چکی تھی۔ کبھی آرام آ جاتا تو کبھی رات بے خبری میں پاؤں ہلانے یا کمبل لگنے پر درد پھر جاگ جاتا۔ اس کی رات بھی اس درد کے ساتھ جاگنے میں ہی گزر گئی۔ صبح سب شاہد کے گھر اس کی تدفین کے لیے گئے تھے، جبکہ وہ اس جلن کو لیے اپنے کمرے میں لیٹی دل کے کسی کونے میں وہ اس جلن کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی جس نے اسے وہاں نہ جانے کا بہانہ دیا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ شاہد کے وجود کو دوبارہ اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ لیزا بھی صبح ہی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس وقت وہ کچن سے اس کے لیے کھانا لینے گئی تھی۔ لو، کھانا کھاؤ، ایک ٹرے ہاتھ میں لیے اس نے اندر آتے کہا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر وہ ٹرے رکھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا لیزا، ایک بار پھر اس نے انکار کیا۔ بس صبح سے تم یہی کہہ رہی ہو، ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب کھانا بھی نہیں کھانا، کیا بھوکی مر جانا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر لیزا نے غصے سے کہا تو انابیہ نے ہار مانتے ہوئے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا۔ مزے کی ہے نا؟ لیزا نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا، جس پر انابیہ نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ میں نے نہیں بنائی۔ اپنے جوک پر وہ خود ہی ہنسنے لگی، جبکہ انابیہ بس دھیما سا مسکرائی۔ کیا ہے یار، بور کرتی ہو تم بھی، اسے اتنا سنجیدہ دیکھتے اس نے کہا اور خود بھی کھانے میں مشغول ہو گئی۔ ابھی وہ دونوں کھانا ہی کھا رہی تھی کہ ملازمہ نے دروازے پر نوک کیا۔ جی کہیے، انابیہ نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ بی بی جی، نیچے پولیس والے آئے ہیں۔
اور اس کی بات پر ان دونوں نے ہی حیرانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انابیہ نے پوچھا۔ پھر کوئی سوال جواب کرنے آئے ہوں گے، تم بیٹھو میں دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھی۔ نہیں، وہ یہاں آئے ہیں تو یقیناً سوال مجھ سے یا زمان سے کرنے ہوں گے، میں بھی چلتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ بیڈ سے اتری۔ لیزا نے اس کی ہیلپ کی اور کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس شخص کے سامنے تھیں۔ انابیہ نے دیکھا آج اس نے گلاسز نہیں لگائے تھے۔ گہری نیلی آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں، جبکہ اس کے ساتھ وہی انسپکٹر سلیم اور 2 مزید پولیس آفیسرز بھی تھے۔ آپ جنازے میں نہیں گئی مس انابیہ؟ بدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں، میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے۔ اس کے جواب پر بدر نے انابیہ کے پیروں کی جانب دیکھا جہاں پٹی بندھی تھی۔ سنبھل کر چائے پیا کریں، اس نے مشورہ دیا، مشورہ کے جس پر وہاں موجود ہر شخص ہی حیران ہوا۔ اسے کیسے معلوم کہ چائے گری ہے؟ عموماً لوگ خود پر چائے ہی گراتے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر اب اتنا تو گیس کر ہی سکتا ہے، سب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہا، جس پر اپنی جگہ ہر کوئی اس سے تھوڑا امپریس ہوا۔ تو یقیناً آپ کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، اس نے سوال کیا تھا یا بتایا تھا؟ انابیہ سمجھ نہیں سکی پر سر ہلا دیا۔ پر مجھے افسوس ہے کہ آپ کو تھوڑی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور بدر کی بات پر لیزا اور انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ لیزا نے الجھتے ہوئے سوال کیا، جس پر بدر نے کن اکھیوں سے سلیم کی جانب دیکھا، جو اشارہ ملتے ہی 2 قدم آگے بڑھا اور انابیہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مطلب یہ کہ مس انابیہ، آپ کو شاہد عدیل کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور سلیم کے الفاظ انابیہ کے پیروں تلے زمین نکال چکے تھے۔ اسے ایک بار پھر وہ الفاظ نظر آئے، یو آر مرڈرر، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں کی قید میں محسوس کیا۔ جیل کی سلاخیں بھی عجیب ہوتی ہیں، انسان کو قید کیے وہ مضبوطی سے اپنی جگہ ایسے کھڑی ہوتی ہیں کہ جیسے اس نے دنیا کا کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دے دیا ہو۔ اب اسے کیا معلوم کہ انسان تو خود اپنے ہی دل و دماغ کی قید میں ہے۔ یہ وجود قید ہو بھی جائے تو سوچیں انسان کو دنیا کی سیر کروا دیتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا، پھر اچانک ایک سایہ اس اندھیرے میں لہرایا، وہی جانا پہچانا سایہ، جس سے اب اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، شاید اسے اس کی عادت ہو رہی تھی، اسی لیے جاگنے کے باوجود اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ سایہ اب اسے ان سلاخوں سے زیادہ بہتر لگ رہا تھا جن کے بیچ وہ گھٹنوں پر چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ اب وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا، اور اس بار وہ اس سائے کو اپنے قریب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ایک نامحسوس سی کپ کپی اس کے جسم پر طاری تھی، پر وہ اتنی خوفزدہ نہیں تھی کہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے۔ وہ اب اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا، وہ تو ہو چکا۔ وہ قاتل بن کر جیل پہنچ چکی تھی، تو اب وہ اور کیا کہنے آیا ہے؟ وہ یہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے چہرے کے قریب آ کر رکا، ایک بار پھر اس نے آنکھیں کھولیں، ایک بار پھر ان کرسٹل آئیز سے روشنی نمودار ہوئی جو اس کے چہرے کو بھی واضح کر رہی تھی۔ وہی نیلے بال اور ہونٹ، وہی سفید رنگ اور وہی نیلی آنکھیں جن کی چمک آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، اور اس کے ہونٹ ایک بار پھر
کچھ کہنے کے لیے ہلتے ہیں۔ لیٹ می ہیلپ یو۔ او بیوی، پاؤں پر کچھ لگنے سے وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے، اسی کے ساتھ وہ چہرہ، وہ روشنی غائب ہوتی ہے۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں سامنے کھڑی حوالدارنی کو دیکھتی ہے۔ چلو، صاحب نے بلایا ہے، اسے کہتے وہ اب اسے باہر کی جانب بڑھنے کا اشارہ کرتی ہے، جبکہ وہ اپنی سوچوں میں گم سم اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ اس کے الفاظ کے بارے میں سوچتی اب اس کمرے میں آتی ہے جو کہ انٹروگیشن روم تھا، جہاں میز کے پاس رکھی ایک کرسی پر بدر اقبال ہاتھ میں پین لیے بیٹھا ہے، جبکہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر وہ بیٹھتی ہے، جس کے آگے میز پر منرل واٹر کی بوتل رکھی ہے۔ اب آپ کا پاؤں کیسا ہے مس انابیہ؟ اس نے سنجیدگی سے انابیہ کی جانب دیکھتے کہا، جبکہ انابیہ کی نظر اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی۔ نیلی آنکھیں اسے ایک بار پھر ان کرسٹل آئیز والی مخلوق کی یاد دلا گئیں جو ابھی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مس انابیہ، دائیں ہاتھ سے میز پر دو بار نوک کرتے ہوئے وہ جیسے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ جی؟ انابیہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ بدر نے گہری نظروں سے اس عجیب سی لڑکی کو دیکھتے پوچھا جو جانے کس جہاں میں کھوئی ہوئی سی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اپنے پاؤں کی جانب دیکھا جو اب بالکل بھی تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ تو کیوں مارا آپ نے مسٹر شاہد کو؟ اگلے سوال پر انابیہ نے دوبارہ بدر کی اور دیکھا۔ میں نے نہیں مارا، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ یہ آپ کا ہی ہے نا؟ بدر نے اب پلاسٹک بیگ میں رکھا وہ بریسلٹ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، جسے دیکھتے ہی انابیہ کو حیرت ہوئی۔ یہ اس کا بریسلٹ تھا، مگر یہ ان کے پاس کیسے آیا؟ جی ہاں، مگر یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ حیرانی سے پوچھا۔ شاہد کی لاش سے۔ اور بدر کے جواب پر اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بریسلٹ تو اس دن اس نے پہنا ہوا تھا، اور اس کے بعد اسے ہوش کہاں تھا کہ وہ بریسلٹ کا سوچتی یا اسے ڈھونڈتی؟ اسے لگا وہ کہیں گر گیا ہوگا، پر وہ شاہد کے پاس کیسے پہنچا؟ میں نہیں جانتی یہ وہاں کیسے پہنچا۔ اس دن میں نے یہ پہن رکھا تھا اور مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ کب میرے ہاتھوں سے گرا، شاید تب جب پچھلی رات میں وہاں بیٹھی تھی، اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ اگر تب گرا ہوتا تو یہ شاہد کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے پاس یا نیچے ہوتا، مگر یہ بریسلٹ اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے اس نے قتل ہوتے وقت قاتل کے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا ہو۔ بدر کی بات پر اسے وہ الفاظ یاد آئے، پھر خود پر غصہ۔ میں نے نہیں کیا اسے قتل۔ ایک بریسلٹ کی وجہ سے آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھ پر اس کے قتل کا الزام لگا سکتے ہیں۔ اب کی بار انابیہ کا انداز اتنا غصیلا تھا کہ بدر نے ایک آئیبرو اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر دھیما سا مسکرایا۔ ریلیکس، پانی پیجیے۔ ہاتھ سے پانی کی بوتل کی جانب اشارہ کیا، جس پر انابیہ نے گہری سانس لی اور میز سے بوتل اٹھائی۔ اس کا سر درد سے جیسے پھٹنے کو تیار تھا۔ پانی کی بوتل سیل تھی، جسے اس نے ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کی، پر ہاتھ میں وہ چپ کر درد تو دے رہی تھی اور اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ بدر خاموشی سے اسے بوتل کھولنے کی کوشش کرتا دیکھتا رہا۔ تھوڑی کوشش کے بعد انابیہ نے بوتل کی کیپ کو دانتوں کے بیچ پھنسایا اور اسے ہلانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر ایک گھونٹ میں اس نے آدھی بوتل خالی کی اور میز پر اسے رکھا۔ دیکھیں، خود کو ریلیکس کرتے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں نے اسے نہیں مارا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ جیسے اسے نرمی سے سمجھانا چاہتی تھی۔
कौन फंसा रहा है आपको? और इस सवाल पर उसे वो क्रिस्टल आइस वाला साया याद आया, मगर वो उसे बता नहीं सकती थी। ये बात ऐसी थी ही नहीं कि एक इन्वेस्टिगेटर को बताई जाए। काश मैं बता सकती। धीमी आवाज में खुद कलामी की जो कि बदर के तेज कानों तक पहुंच गई थी। आप जो भी जानती हैं मुझे बता सकती हैं मिस अनाबिया। उसने इस बार अपना लहजा नरम किया। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, बेचारगी से कहते वो मुस्कुराई, जैसे खुद पर ही हंस रही हो। मैं करूंगा। बदर अब आगे की जानिब झुका, उसे देखते हुए। मैं आपकी हर बात पर यकीन करूंगा, उसने जिस संजीदगी से कहा। अनाबिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये ट्रिक मुझ पर नहीं चल सकती मिस्टर बदर। मुझसे बातें निकलवाने के बजाय आप इतने सबूत इकट्ठा करें जो मुझे कातिल साबित करें, या फिर आपको असली कातिल तक पहुंचाएं। और अब बदर को अनाबिया के अंदर वही कॉन्फिडेंस नजर आया जो पहली बार बात करने पर नजर आया था। उसे एक बार फिर ये लड़की दिलचस्प लगी, जो कभी डरपोक लगती है तो कभी बहादुर। ये कोई ट्रिक नहीं है। मैं अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर ही नहीं पाया था कि एक पुलिस हवलदार अंदर आया। सर, इनके वकील आए हैं बेल के लिए, उसने कहा, जिस पर अनाबिया ने सुख का सांस लिया जबकि बदर ने सर हिलाया। हवलदार के जाने के बाद बदर ने दोबारा अनाबिया की जानिब देखा। आपकी बेल हो भी जाए तो आप शक के दायरे से बाहर नहीं होती। पुलिस आपकी जान नहीं छोड़ेगी और दुनिया आपको मुलजिम नहीं मुजरिम ही समझेगी। वो संजीदगी से कहता अब अपनी जगह से खड़ा हुआ। यहाँ सिर्फ मैं हूँ जो ये देख सकता हूँ कि आपने कत्ल वाकई नहीं किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कातिल आपके आसपास है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। बदर के अल्फाज पर अनाबिया को हैरत हुई। वो इस पर यकीन क्यों कर रहा है? अगर कातिल इसमें कामयाब हो गया तो मैं भी सजा से नहीं बचा पाऊंगा। अब वो चलता हुआ अनाबिया की कुर्सी के पास आया। लेकिन आप मुझे सब बताकर खुद को बचा सकती हैं। वो अब एक हाथ मेज पर टिकाए उस पर थोड़ा झुका। आपको मुझ पर यकीन क्यों है? अनाबिया ने हैरत से उसकी गहरी नीली आंखों में देखते पूछा, जो संजीदगी से उसी को देख रही हैं। क्योंकि मेरी आंखें इंसान को पढ़ने का हुनर रखती हैं और आप मुझे अच्छी लगी हैं। बेहद संजीदगी से बहुत ही खास अल्फाज कहे गए जो अनाबिया को मजीद हैरत में डाल गए। वो उसे अच्छी लगी है? उसके हैरान चेहरे को देखता वो मुस्कुराया। अनाबिया को महसूस हुआ उसकी मुस्कुराहट करीब से बहुत दिलकश लगती है। वो अब सीधा हुआ और तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा, फिर दरवाजा खोलते हुए रुका। गर्दन मोड़कर एक बार इस हैरान लड़की की जानिब देखा जिसकी सुरमई आंखें अब भी हैरत से फैली हैं। लेट्स मी हेल्प यू, ये 4 अल्फाज बोलकर वो उस रूम से चला गया, मगर पीछे बैठी अनाबिया अपनी जगह सुन रह गई। लेट्स मी हेल्प यू, उसे उस मखलूक की आवाज़ में कहे अल्फाज अपने कानों में सुनाई दिए। लेट्स मी हेल्प यू, उसे बदर के कहे अल्फाज सुनाई दिए। उसे बार बार 2 अलग अलग आवाज़ों में कहे अल्फाज सुनाई दिए। उसे आईने में लिखे अल्फाज दिखाई दिए। उसे गिरफ्तारी का मंजर दिखाई दिया। उसे क्रिकेट के दौरान हाथ में गिरफ्त महसूस होती दिखाई दी। उसे खाई से बचने का मंजर दिखाई दिया। लेट मी हेल्प यू, उसे एक बार फिर दोनों आवाज़ें सुनाई दी और इसी के साथ जहन में जैसे एक धमाका हुआ। क्या वो क्रिस्टल आइस वाकई उसकी मदद कर रही है या वो उसे फ्यूचर के इशारे दे रही?